الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ محترم بزرگوں، دوستوں اور عزیز ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے ہم جس آزمائش میں مبتلا کیے گئے ہیں وہ ہے کورونا وائرس کی بیماری کا قہر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ایسی دردناک اور تکلیف دہ بیماری سے پوری امت کی حفاظت فرمائیں۔ دیکھیے، یہ جو بیماری ہے اس کے وائرس اور جراثیم سے حفاظتی تدابیر اختیار کرنا ہر ایک شخص اور ہر فرد کی ذمہ داری ہے۔ لہٰذا ماہرین اور ڈاکٹروں کی رائے کے مطابق جن چیزوں کو اختیار کرنے سے کورونا وائرس جیسی بیماری سے بچا جانا ممکن ہے، ان تمام تدابیر کو اختیار کرنا ہر ایک مسلمان اور ہر ایک فرد کی ذمہ داری بنتی ہے۔ لہٰذا کورونا وائرس سے بچاؤ کے لیے مسلمان ہونے کی حیثیت سے دن میں کم از کم 5 مرتبہ وضو کرنا ہی بہترین سینیٹائزر ہے۔ الحمدللہ ہر مسلمان نماز ادا کرتا ہے، لہٰذا اس کو چاہیے کہ ہر نماز کے لیے علیحدہ وضو کرے۔ اگر کسی نماز کے وقت پہلی نماز کا وضو باقی ہے تب بھی اس کے لیے بہتر ہے کہ وہ نئی نماز کے لیے نیا وضو کر لے۔ اگر وضو کے دوران صابن بھی استعمال کر لیا جائے تو یہ مزید بہتر انداز میں مؤثر ثابت ہو سکتا ہے۔ سینیٹائزر میں چونکہ الکحل اور دیگر کیمیکل شامل ہوتے ہیں اور مارکیٹ میں معیاری اور غیر معیاری دونوں قسم کے سینیٹائزرز موجود ہیں۔ جو غیر معیاری قسم کے سینیٹائزر ہوتے ہیں یہ جلد کو نقصان پہنچا سکتے ہیں، لہٰذا ایسے غیر معیاری سینیٹائزر سے بچنا ہر ایک فرد کی ذمہ داری ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ الکحل ملے ہوئے سینیٹائزر کا استعمال کرنا درست ہے یا نہیں ہے۔ سب سے پہلے تو میں آپ کے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ پیش کرتا ہوں، ذرا اس کو غور سے سنیں۔ دیکھیے، یہ حدیث صحیح مسلم شریف میں ہے، حدیث کا نمبر 5141 ہے۔ حدیث کچھ اس طرح ہے: عن علقمۃ بن وائل عن ابیہ وائل الحضرمی ان طارق بن سوید الجعفی سأل النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن الخمر فنہاہ او کرہ ان یصنعها فقال انما اصنعها للدواء فقال انہ لیس بدواء ولکنہ داء۔ اس حدیث مبارکہ کا ترجمہ یہ ہے کہ حضرت طارق ابن سوید جعفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے شراب بنانے کے متعلق سوال کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا یا یہ کہ اس کے بنانے کو ناپسند فرمایا۔ پھر انہوں نے کہا میں اس کو دوا کے لیے بنانا چاہتا ہوں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ دوا نہیں بلکہ خود بیماری ہے۔ تو کیا اس حدیث کی روشنی میں وہ دوائیں جن میں الکحل شامل ہو ان کا استعمال کرنا درست ہے یا درست نہیں ہے؟ اور ہاتھ صاف کرنے کے لیے استعمال کیا جانے والا سینیٹائزر جو کہ الکحل سے تیار کیا جاتا ہے اس کے استعمال کی اجازت ہے یا نہیں؟ تو اس بارے میں سب سے پہلی بات سمجھنے والی یہ ہے کہ اس حدیث میں خمر یعنی شراب بنانے کی ممانعت وارد ہوئی ہے، چاہے وہ دوا کے طور پر ہی کیوں نہ ہو، اور آج بھی حکم یہی ہے کہ بطور دوا شراب بنانا حرام ہے۔ البتہ ہر نشہ پیدا کرنے والا مشروب یا ہر الکحل کو عربی زبان اور شرعی اصطلاح میں خمر یعنی شراب نہیں کہتے ہیں، بلکہ شراب سے مراد وہ خاص مشروب ہے جو انگور، کھجور یا کشمش سے بنایا گیا ہو۔ اور موجودہ دور میں جو دواؤں اور دیگر چیزوں میں الکحل استعمال کیا جاتا ہے بنیادی طور پر اس کی 2 حیثیتیں ہوتی ہیں۔ پہلی حیثیت تو یہ ہے کہ انگور، کھجور، کشمش وغیرہ سے بنا ہوا الکحل ہو، اور دوسری حیثیت یہ ہے کہ دیگر پھلوں، اناج، گیہوں، باجری، جواری، مکئی، لکڑی یا کسی کیمیکل سے بنایا گیا الکحل ہو۔ لہٰذا جو الکحل انگور یا کھجور کی شراب سے بنایا جائے وہ الکحل نہ صرف یہ کہ حرام ہے بلکہ ناپاک بھی ہے، اس لیے کہ اس قسم کا الکحل شراب کا جز ہوتا ہے،
لہٰذا جو حکم اصل یعنی شراب کا حکم ہوگا وہی حکم اس شراب کے ہر جز کا ہوگا. یعنی اگر اس قسم کا الکحل آپ کے ہاتھ یا کپڑے پر لگ جائے تو اس صورت میں آپ کے ہاتھ یا کپڑے ناپاک ہو جائیں گے، اور اس قسم کے الکحل کا پینا بھی حرام ہوگا، چاہے اس سے نشہ پیدا ہو یا نشہ پیدا نہ ہو. لیکن جو الکحل انگور یا کھجور کے علاوہ کسی دوسری چیز سے بنایا جائے، مثلا گنے کے شیرے سے کوئی الکحل بنایا گیا تو اس کا پینا نشے کی وجہ سے تو حرام ہے، البتہ وہ ناپاک شمار نہیں ہوگا. وجہ اس کی یہ ہے کہ اس کا ماخذ یعنی جس سے وہ بنایا گیا ہے وہ انگور اور کھجور کے علاوہ ہے. اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں خمر یعنی شراب کو متعین کر کے اسے حرام اور نجس قرار دیا ہے، اور خمر انگور اور کھجور کے شراب کو کہتے ہیں. لہٰذا جو الکحل مصنوعی طریقے سے یا انگور اور کھجور کے علاوہ کسی اور چیز سے بنایا گیا ہو اس کا پینا نشہ آور ہونے کی صورت میں تو حرام ہوگا، لیکن اس کی معمولی مقدار نشہ آور نہ ہونے کی وجہ سے ناپاک اور حرام نہیں کہلائی جائے گی بلکہ وہ پاک رہے گی. خلاصہ کلام یہ ہے کہ موجودہ دور میں جو الکحل پرفیوم یا ہینڈ سینیٹائزر کے لیے استعمال ہوتا ہے وہ ناپاک نہیں ہے بلکہ پاک ہے. البتہ اس قسم کے الکحل پینے کے قابل نہیں ہوتے اور پینے کی صورت میں موت کا سبب اور ذریعہ بھی بن سکتے ہیں. لہذا انگور اور کھجور کے علاوہ ہر قسم کے الکحل پاک ہے، اس کے خارجی استعمال سے ہاتھ، کپڑے، زمین وغیرہ ناپاک نہیں ہوتے. لیکن اگر غلطی سے آپ نے اس سینیٹائزر کو استعمال کیا جس میں شراب کے اجزاء ملے ہوئے ہوں، یعنی وہ انگور یا کھجور سے بنایا گیا ہو، تو اس صورت میں آپ کے ہاتھ اور آپ کے کپڑے اور وہ جگہ جہاں پر اس طرح کا سینیٹائز کیا گیا ہے وہ جگہ ناپاک ہو جائے گی. امید ہے کہ یہ مکمل تفصیل آپ کو اچھی طرح سمجھ میں آ گئی ہوگی. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے، حرام چیزوں سے ہماری اور پوری امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.